ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے محمد صلی اللہ. عزیزان گرامی، مسنون دعاؤں کے ابواب چل رہے ہیں حدیثی کتاب سے، ریاض الصالحین سے، اور یہ عرض کیا تھا کہ ان دعاؤں کے الفاظ کو یاد کرنا چاہیے اصلاً، کیونکہ یہ لفظ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے جاتے ہیں کہ مجھ سے مانگنا ہے تو ان لفظوں میں مانگو، میں دیتا ہوں۔ اس میں مختلف موقعوں کی دعائیں ہیں، اور بعض ہر وقت پڑھنے کی ہیں، اور ان کی بہت بڑی سہولت یہ ہے کہ الفاظ مختصر، بالکل وقت نہیں لگتا ان کو یاد کرنے میں اگر انسان یاد کرنے کی نیت کر لے۔ آج جو ہے یہ ہدایت کی دعا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین ہے، یہ صاد سے، حسین ایک سین سے ہوتا ہے، جیسے جگر گوشہ رسول سیدنا حسین ابن علی، تو سین سے، یہ صاد سے، عمران ابن حسین۔ یہ فرماتے ہیں عمران کہ میرے والد حسین مسلمان نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرے والد سے پوچھا کہ حسین آج کل کتنے خداؤں کی عبادت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سات خداؤں کی عبادت کر رہا ہوں، 6 زمین پر ہیں اور 1 آسمان پر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کس کی طرف کھنچتا ہے، رغبت کس سے ہوتی ہے اور خوف کس سے ہوتا ہے زیادہ ان 7 خداؤں میں، 6 زمین والے اور 1 آسمان والے میں سے؟ تو میرے والد نے کہا کہ آسمان والے سے۔ اتنا فرق تو وہ لوگ کرتے تھے کہ یہ زمین والے تو خود بنائے ہیں، تو کہا کہ آسمان والے سے خوف بھی زیادہ ہوتا ہے اور آسمان والے کی طرف شوق بھی زیادہ ہوتا ہے، رغبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسین اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم کو 2 ایسے کلمے بتاؤں گا، 2 ایسے جملے بتاؤں گا جو ساری عمر تمہیں نفع دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت تو نہیں، بعد میں میرے والد مسلمان ہو گئے، حسین مسلمان ہو گئے، تو مجھ سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم کو 2 کلمے سکھاؤں گا، تو وہ 2 کلمے مجھے سکھا دیں۔ تب آپ نے یہ کلمات تلقین فرمائے، اور اتنے مختصر کہ علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ یہ جوامع الکلم میں سے، اتنے مختصر الفاظ کے اندر گویا کہ سب کچھ مانگ لیا گیا۔ کیا کہا کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یا اللہ الہمنی رشدی، یا اللہ میرے دل کے اندر تو ہدایت ڈال دے۔ الہام کہتے ہیں دل میں ڈالنے کو، الہام، الہمنی رشدی کہ ہدایت میرے دل کے اندر ڈال دے، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے پناہ عطا فرما دے۔
اب دیکھیں دو جملے ہیں، جس کے دل میں ہدایت اللہ کی طرف سے آ جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے حق و باطل روشن ہو جائے گا، بالکل حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا، فتنہ فتنہ ہو جائے گا، ہدایت ہدایت ہو جائے گی۔ یہ الہام ہوگا اللہ کی طرف سے رشد کا کہ یہ راہ حق ہے، یہ اس کو واضح ہو جائے گی، جیسے کسی کو اپنا رستہ واضح ہو جائے۔ رستہ واضح ہو جاتا ہے لیکن انسان کا نفس رکاوٹ بن جاتا ہے رستے کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ اب آپ میں سے ہر بندے کو تہجد کے فضائل معلوم ہے، یہ رشد کا الہام ہے، اللہ نے بتایا کہ تہجد، آپ کو یقین ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے جتنے فضائل بیان کیے ہیں وہ برحق ہیں، یہ یقین ہے آپ کا یا نہیں ہے؟ پڑھتے ہم کیوں نہیں ہیں؟ نفس کی رکاوٹ، نفس اٹھنے نہیں دیتا اس وقت کے اندر، اس لیے اس کے ساتھ جوڑا وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، یا اللہ میرے نفس کے شر سے مجھے بچا۔ نفس کا شر یہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت کے اندر اٹھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، نیند گہری کر دیتا ہے، رضائی بھاری کر دیتا ہے، سردی زیادہ کر دیتا ہے، پانی زیادہ ٹھنڈا کر دیتا ہے دماغ میں انسان کے، اور اٹھنے کی طاقت گویا انسان سے سلب کر لیتا ہے۔ انسان ہی محسوس کرتا ہے میں اٹھ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے بیسیوں بار یہ تجربہ کیا ہوگا کہ تہجد کے وقت کے اندر آپ کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے لیکن آپ نہیں اٹھ پاتے، بستر نہیں چھوڑ پاتے، یہ نفس کا شر ہوتا ہے۔ اس طرح جتنا دین ہمیں معلوم ہے، جتنا معلوم ہے، مثلا ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہمیں معلوم ہے یہ چیز غلط ہے، داڑھی منڈوانا کٹانا غلط ہے، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے میں علم تو ہے، عمل کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ نفس کا شر ہے۔ اسی نفس کے شر سے ساتھ پناہ مانگیے وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، کیونکہ یہ رکاوٹ علم ہوتا ہے، علم اپنے علم پر عمل نہیں کرنے دیتا نفس۔ یہ جو بزرگان دین کے پاس اللہ والوں کی صحبت میں جایا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، مجاہدے کیے جاتے ہیں خانقاہوں میں، یہ اسی لیے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے دو بہت بڑے علماء تھے، اتنے بڑے کہ برصغیر نے پچھلے 150-200 سالوں میں اتنے بڑے لوگ نہیں دیکھے۔ ایک قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں حضرات نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت کی تو لوگوں نے کہا کہ آپ دونوں تو حاجی صاحب سے بڑے عالم ہیں، اس میں تو پورے ہندوستان کا اتفاق ہے کہ حاجی صاحب بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، ولی اللہ ہیں، سب کچھ ہوں گے، عالم آپ دونوں بڑے، علم آپ دونوں کا زیادہ ہے۔ حاجی صاحب تو باقاعدہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل بھی نہیں تھے۔ تو حضرت گنگوہی ان دو میں سے ایک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے عجیب جواب دیا، اگر اس پر آپ جتنا غور کریں گے آپ کی حیرت بڑھے گی۔ کہا کہ ہم نے حاجی صاحب سے ان کے علم کی وجہ سے بیعت نہیں کی کہ ہم حاجی صاحب کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، ہم نے حاجی صاحب سے بیعت اس لیے کی ہے کہ ہم نے جو پڑھ لیا، علم حاصل کر لیا، اس پر ہمارا عمل آ جائے، ہم نے اس لیے بیعت کی کیونکہ وہ عامل آدمی ہیں، عمل کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے عمل سیکھنے کے لیے ان سے بیعت کی ہے کہ ہمیں تو علم تو پڑھ لیا، قرآن بھی پورا پڑھ لیا، تفاسیر بھی پڑھ لی ہیں، حدیث بھی پڑھ لی ہیں، فقہ بھی پڑھ لیا، جو کچھ لکھا گیا ہے سارا نظروں سے گزار لیا ہے، سمجھ لیا، پڑھ لیا، عربی آ گئی ہے، ہر چیز آتی ہے، لیکن اب اس علم پر عمل کرنے کے لیے ایک اور قوت چاہیے ہوتی ہے۔ اس سے لوگ بعض اوقات تعجب کرتے ہیں کسی کو دیکھ کر کہ اس نے علم بھی ہے لیکن اس نے پھر یہ غلطی کیسے کی، اس نے یہ غلطی کیسے کی۔ تو علم تو اس کا زیادہ ہوگا، لیکن جو ہمارا جتنا علم ہے ہم نے اس پہ کون سا عمل کیا آج تک؟ جتنا ہر ایک کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے نا، ہر ایک کو جائز ناجائز پتہ ہے، ہمیں ہزاروں چیزیں کا پتہ ہے کہ ناجائز ہے ہم کرتے ہیں، سینکڑوں چیزوں کا پتہ ہے کہ انتہائی مطلوب ہے کرنے والا کام ہے ہم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ تو عمل کی قوت اپنے اندر پیدا کی جاتی ہے، اور عمل کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ نفس اور شیطان ہوتا ہے، وہ اس لیے اس کے شر سے یہاں پناہ مانگی ہے۔ تو کہا کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی، اعذنی کہتے ہیں پناہ دے دے مجھے، یا اللہ اعوذ اسی سے، اعذنی من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ جس کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں اس کا دنیا آخرت پہ کام بن گیا کہ اللہ کی طرف سے اس کے قلب کے اندر الہام ہدایت کا ہو گیا، اور اس کو اپنے نفس کے شر سے پناہ مل گئی۔ جب نفس کی رکاوٹ ختم ہو گئی، ساری نیکیوں کے لیے بھی رستہ آسان ہے اور ساری برائیوں سے بچنا بھی آسان ہے۔ اگلی جو دعا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو
یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ تعالی، مجھے کوئی ایسی چیز بات سکھا دیں جو میں اللہ سے مانگا کروں. دعا پوچھا ہے کہ مجھے کوئی چیز ایسی سکھا دیں تو جو میں اللہ سے مانگا کروں. تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو اللہ العافیہ، کہ عافیت کی دعا مانگا، عافیت کی. اچھا، ان کو شاید یہ لگا کہ یہ بات ان کو کوئی بہت بڑی نہیں لگی شاید حضرت عباس، یعنی وہ شاید توقع رکھ رہے تھے کہ مجھے کوئی بہت زیادہ کلمات اور کوئی بہت بڑی بات، لمبے جملے ہوں گے، کوئی تفصیل ہوگی، کوئی خاص قسم کی دعا ہوگی، اس کے خاص الفاظ ہوں گے. آپ نے تو بہت آسان سی بات فرما دی کہ بس عافیت مانگا کریں، عافیت مانگا کریں. تو چند دن گزرے، کہتے ہیں کہ فمکثت ایام، کچھ دن ٹھہرے تو میں نے کہا پھر میں یہی سوال لے کر کے، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے اس وقت حضور کی توجہ نہ ہو، تو مجھے یہ ہے نہیں حدیث میں، لیکن جو سمجھ میں آتا ہے دوبارہ سوال، اور جو حضور نے جواب دیا اس سے، جیسے ان کو یہ لگا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی میں مجھے کوئی مختصر سا جواب عنایت فرما دی ہے، اب میں کسی اور وقت میں پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے ذرا کوئی زیادہ لمبی بات مل جائے. تو میں کہتے ہیں دوبارہ کچھ دنوں بعد گیا، ثم جئت فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ تعالی، میں نے وہی سوال کہ میں رسول اللہ مجھے کچھ سکھا دیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں. تو کہتے ہیں حضور نے کہا کہ یا عباس یا عم رسول اللہ. اب یہ دیکھیں، پہلے سب سیدھا سیدھا بتا دیا تھا، اب حضور نے نام اور نسبت لے کر کہ گویا یہ فرما رہے ہوں کہ مجھے آپ کی چند دن پہلے والی بات یاد ہے. کہا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچے، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگو. دنیا اور آخرت کی، ویسے دنیا اور آخرت کا اضافہ فرمایا. اس پر وہ دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. ایک اور ابھی حدیث بتاتا ہوں اس کی، جس میں مسلم یہ اضافہ کرتے ہیں والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ کئی جگہوں کی دعاؤں کو ہو گیا، جیسے کہ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ عفو کا لفظ کہاں پر آتا ہے، جو حضرت عائشہ کی حدیث میں آتا ہے، جو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے، رات کو تو ہر رات جاگتی تھی، اگر مجھے ادراک ہو جائے یا اندازہ ہو جائے یہ شب قدر ہے تو کس دعا کو زیادہ مانگوں، تو آپ نے یہ مختصر سے دعا فرمائی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس میں پتہ چلا کہ عفو مانگنا چاہیے، یہاں پتہ چلا کہ عافیت مانگنی چاہیے. عافیت، اور تیسری ابھی آگے حدیث آ رہی ہے وہ ہے کہ اس میں معافات کا لفظ ہے. اس تینوں کو اکٹھا کیا گیا اس دعا میں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمہ. پھر آپ نے فرمایا یہاں کہ دنیا اور آخرت میں مانگو، اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ پھر دنیا والآخرہ، یہ بعض حضرات کہتے ہیں پھر دینی والدنیا والآخرہ. تو یہ آپ نے اس موقع پر ان کو یہ ان کو بتایا. اچھا جی، وہ ایک اور موقع پر جو آپ نے فرمایا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَ وَالْمُعَافَاتِ، وہی معافات کا لفظ ایک اور حدیث میں، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ. ایک سائل نے پوچھا کیا، کہا کہ تجھے عافیت اور معافات فی الدنیا والآخرہ مل جائے تو بس تم. عافیت کس کو کہتے ہیں؟ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا امن کے اندر ہونا، ہر قسم کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے امن میں ہونا. کیونکہ عبادت کے لیے بھی انسان کو ایک پرسکون اور پرامن دل چاہیے ہوتا ہے. بہت زیادہ مشکلات میں، پریشانیوں میں انسان کی ایک سوئی نہیں ہوتی اور وہ مشغول ہوتا ہے. تو وہ جو انسان کا بہت زیادہ کسی مشکلات میں مشغول ہونے کا جو متضاد ہے وہ عافیت ہے، جس کے اندر انسان سہولت کے اندر ہوتا ہے، آسانی میں ہوتا ہے، اس پہ کوئی مصیبتیں ایسی وہ نہیں ہوتی. اچھا جی، اسی طرح اگلی روایت ہے، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ پہلے بھی گزرے ہیں. صحابہ کے سوالوں کا انداز دیکھیں. شہر ابن حوشب ہے رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں.
انہوں نے ان کو امہات المؤمنین کا زمانہ ملا. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زمانہ زندہ رہی تھی، اور ان سے اس لیے بہت زیادہ روایات ہیں حضرت عائشہ کی طرح. حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ روایت حضرت ام سلمہ سے ہے. تو شاہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ قلت لام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام المؤمنین، کہتے ہیں میں نے ام سلمہ سے کہا کہ اے ام المؤمنین، ما کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان عندک. میں نے کہا کہ اماں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوا کرتے تھے، آپ ام المؤمنین تھیں، آپ کے گھر میں جب ہوا کرتے تھے تو سب سے زیادہ کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ سوال رہے کتنا زبردست ان حضرات کو موقع ملتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ آپ نے حضور کو کیا مانگتے ہوئے دیکھا، کن الفاظ میں کون سی دعا مانگتے ہوئے دیکھا. اب یہ ان کی یہ وہ ہے کہ جو حضور کی دعا ہوگی اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے کہ حضور مانگتے تھے میں انہیں الفاظ سے مانگوں. اس پر ام المؤمنین نے فرمایا کان اکثر دعائہ، کہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا جو ہوتی تھی وہ یہ اتنے آسان الفاظ ہیں، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر جماؤ نصیب فرما دے، میرے دل کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، میرے دل کو دین کے اوپر استقامت نصیب فرما دے. یا قلب کہتے ہیں ہلنے جلنے کو، مقلب کہتے ہیں پھیرنے والے، الٹنے پلٹنے والے کو. آپ نے غور کیا انسان کا دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے. زندگی کے مختلف ادوار میں بھی دل کی نوعیت اور ہوتی ہے. مثلا آپ کو میں سے جس کو یاد ہے اپنی ٹین ایج یاد کریں، دل کا رخ کیا تھا، 13 سال میں کیا تھا، 15 سال میں کیا تھا، 18 سال میں کیا تھا، دل کی چاہتیں کیا تھیں، ترجیحات کیا تھیں، خواہشات کیا تھیں، خوش کس سے ہوتے تھے اور ناراض کس سے ہوتے تھے. پھر آپ اپنی ابتدائی جوانی یاد کریں، پھر 30 کا پیٹا یاد کریں، پھر 40 کا یاد کریں، پھر 50 کا یاد کریں، جو بڑی عمروں کے بیٹھے ہیں 60 کا کریں، 70 کا کریں. تو دل پلٹتا رہا ہے یا نہیں پلٹتا رہا؟ ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ اللہ دل پھیرتا ہے. یہ تو زندہ عمر میں دن کے اندر بھی آپ کے دن کے مختلف اوقات میں آپ کی قلب کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. اسی طرح مختلف دنوں میں کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا دل بہت زیادہ عبادت کی طرف اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرض نماز کے لیے بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے. صوفیاء اس کو دو کیفیات کو قبض اور بسط سے تعبیر کرتے ہیں. کہتے ہیں جب انسان کا دل کھلا ہوا اور نیکی کا، اعمال کا، عبادتوں کا، تلاوت کا، ذکر کا، نمازوں کا دل چاہ رہا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ محسوس ہو رہی ہو، اس کیفیت کو وہ لوگ بسط کہتے ہیں. بسط کہتے ہیں کھلا ہوا ہونے کو. اور کبھی کبھی انسان کا دل بند ہو جاتا ہے، بند ہونے کو قبض کہتے ہیں. کہتے ہیں اس وقت عبادت کا دل نہیں چاہتا، اللہ اللہ کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا. یہ کیفیت بعض لوگوں پر بہت سخت بھی آتی ہے، اور اتنی سخت آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس دوران خودکشی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اب یہ دل اللہ کی طرف کہا یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک. ثبت کہتے ہیں، ثبات کہتے ہیں جماؤ کو، ٹھہراؤ کو، کہ اللہ میرے دل کو جما دے، استقامت نصیب فرما دے، علی دینک، اپنے دین پر. یا اللہ جو وہ دین ہے اس کے اوپر، کتنی وہ دعا ہے، ثابت رکھ اس کے اوپر، بالکل مضبوط رکھ، میرا دل جو ہے وہ دائیں سے بائیں نہ جائے اس معاملے میں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی اور فرمایا کہ یہ دعا جو ہے داؤد علیہ السلام کی دعا تھی. حضور نے فرمایا کہ داؤد مانگا کرتے تھے یہ دعا. وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان من دعاء داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی کہ اللہم انی اسألک حبک. عجیب دعا ہے یہ، سنیں اس کا ترجمہ کیا ہے. دعا نہیں یاد ہو سکے تو اردو میں یہی مفہوم مانگ لیا کریں. اور جسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا پورا ہفتہ ایک دعا یاد کر لیں، 1 سال میں آپ کو 52 دعائیں یاد ہو جائیں گی. بہت بڑی وہ ہے. کہا کہ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اپنی محبت مجھے نصیب فرما. وحب من یحبک، اور یا اللہ جس بندے سے تو محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی مانگتا ہوں، کہ میرے دل میں تیرے اولیاء کی محبت. اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو کہ جن لوگوں سے اللہ تو محبت، کیونکہ دیکھیں آپ سوچیں انسان کی کتنی بد نصیبی ہے
کہ جو لوگ اللہ کے محبوب ہوں وہ یہ انسان ان کا دشمن ہو. ایسے بھی تو ہوتا ہے. آخر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کو، نبیوں کو، صحابہ کو، ولیوں کو کیا دشمنوں سے سابقہ نہیں پڑا اپنے؟ اب یہ لوگ اللہ کے محبوب تھے اور دنیا کے بہت سارے بدنصیب ایسے تھے کہ وہ ان کے دشمن. تو اس لیے ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا، میرے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دے. اور اس کا الٹا بڑا غلط کام ہو جائے گا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے ہیں، راندہ درگاہ ہیں، اللہ کو مبغوض ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، بندے کے دل میں ان کی محبت ہو. جیسے آج کل یہ ہمارے لبرلز، سیکولرز، ان کے دلوں میں کافروں کی محبت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے. آپ ان کو سنیں، ان کی ہر موقع پر دنیا میں جب کفر اور اسلام کا کوئی مسئلہ آتا ہے یہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. افغانستان میں جہاد آیا، یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے. افغانستان میں اس سے پہلے روس آیا، یہ روس کے ساتھ کھڑے تھے. اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے میں یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. کشمیر اور انڈیا کے مسئلے میں یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے. آپ دیکھ لیں گے ان کو، ایسے بدنصیب مسلمان بھی ہیں کہ ہر معاملے میں، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اگر سلمان رشدی اور رسول اللہ کا مسئلہ آیا تو یہ سلمان رشدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کی بدنصیبی کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ کسی معاملے کے اندر بھی کسی انتہا تک جا سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر اس سے بڑی لعنت اور نحوست کیا ہو سکتی ہے، اللہ کا عذاب، کہ ایک انسان کے دل کے اندر اللہ کے دشمنوں کی محبت ہو، اللہ کے دوستوں سے بغض اور عداوت ہو، نفرت ہو. اور یہ انسان کی جسارت اور جرت اس کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے. تو انسان سوچتا ہے انسان یہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جرت و جسارت جو ہے نا، یعنی دین کے معاملات کے اندر زبان درازی اور شعائر اسلام کی توہین، تذلیل، تضحیک، استخفاف، اس کو ہلکا سمجھنا، یہ ہوتے انسان کو، یہ ایک دن میں نہیں، یعنی بندہ رات کو سوتا ہے صبح ایسا ہوتا ہے. یہ ایک سفر ہے جو انسان شروع کرتا ہے ایک چھوٹی ابتدا سے، اور ہر گزرتا دن اس کی بدبختی میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. نام مسلمانوں والا ہوتا ہے، سمجھا مسلمان جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ، یعنی آپ حیران ہوں گے. یہاں میں نام نہیں لیتا، لیکن یہاں ایسے ہمارے لبرل اس ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں، معروف آدمی ہیں، اور چونکہ اس نے کہا کہ میرا بھی ایمان نہیں رہا ان چیزوں کے اوپر، تو چند سال پہلے کی بات ہے، تو اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، وہاں کرسی ڈال کے بیٹھا رہا. کہتا اب ان چیزوں پر میرا یقین نہیں رہا، نہیں پڑھا اس نے جنازہ. مشہور آدمی، کرسی ڈال کے وہاں بیٹھا رہا. لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا، کہا بس ایک رسم ہے، لوگ کر لیں، مجھے تو ان چیزوں پر کوئی زیادہ یقین نہیں کہ یعنی جنازہ کیا ہے، دعا ہے، مغفرت ہے، ماں کی بخشش ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں تو مانتے ہی نہیں، نہ دعا کیا ہے اور بخشش کیا ہے اور آخرت کیا ہے اور یہ کیا ہے، اور کہلاتے مسلمان. حیرت کی بات کی. تو اس پر میں نے کہا وہ حب من یحبک، اللہ سے یہ سوال کرنا کہ اللہ اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے دل میں بھی ڈال دے. ہر وہ بندہ جو اللہ کو محبوب ہو وہ ہمیں بھی محبوب ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں کہ احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن ان میں سے ہوں نہیں. ان کی تواضع، امام شافعی نیک نہیں ہوں گے تو کون نیک ہوگا. کہا کہ احب الصالحین ولست منہم، کہا کہ میں صالحین سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ولست منہم، لیکن ان میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے تقوی نصیب فرما دے، اللہ مجھے صلاح نصیب فرما دے، اللہ مجھے بھی نیکی نصیب فرما دے. اس خیال سے میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں. تو داؤد کی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک، تیری محبت اللہ، وحب من یحبک، اور اس کی محبت جسے تو محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور یا اللہ میں ان اعمال کی تجھ سے مانگتا ہوں جو تیری محبت پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. وہ اعمال مانگتا ہوں. دیکھیں جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رشتہ داریاں تو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تو باپ بیٹے اور بھائی بیوی اور بچوں سے پاک ہے. دنیا میں تو ہماری محبت کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں ہم رشتہ داری کی بنیاد پہ محبت کرتے ہیں. ہم ماں سے محبت کرتے ہیں اس سے کہ ہماری ماں ہے. اولاد سے محبت کرتے ہیں چاہے وہ جیسی بھی ہو، کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے، محبت کرتے ہیں صرف اولاد ہونے کی وجہ سے. حالانکہ اولاد بعض لوگوں کی وبال جان ہوتی ہے، پھر بھی ماں باپ بیچارے اپنی محبت ختم نہیں کر سکتے دل سے ان کے لیے.
اور اسی طرح باقی. لیکن اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ بندے سے محبت کس بنیاد پر کرتا ہے؟ تو وہ اعمال ہوتے ہیں. وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کچھ عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کچھ ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے، نقصان اٹھاتا ہے اللہ کے لیے، مجاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مخالفتیں برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مشقتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو داؤد نے فرمایا کہ وَالْعَمَلَ الَّذِي، میں اللہ تو تجھ سے ان اعمال کا سوال کرتا ہوں، وہ اعمال مانگتا ہوں تجھ سے، یبلغنی حبک، جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دیں، جو تیری محبت کا ذریعہ بن جائیں. اور پھر کہا کہ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. کہا کہ یا اللہ اپنی محبت میرے لیے زیادہ محبوب کر دے خود میری جان سے، میرے گھر والوں سے، اور گرمی میں ٹھنڈے پانی سے. کہا جیسے تیری محبت جو ہے مجھے اپنی جان سے، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے، اور تیری محبت مجھے اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے، اور تیری محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ، یعنی اس سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جائے. یہ ٹھنڈے پانی والی بات جو ہے نا، یہ ہمیں یہاں نہیں سمجھ آ سکتی. یا آپ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہوں گرمی کے موسم میں، جو زمانے کے، اور تا حد نگاہ صحرا ہو، جس کے اندر سے نکلنے میں لوگوں کو مہینوں لگتے ہوں، اور اس میں گرمی اور سورج سوا نیزے پر ہو، اور نیچے جو ریت کے ذرے ہیں وہ ایسے تپ رہے ہو جیسے کہ انگارے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو پانی نہ مل رہا ہو، پھر آپ کے حلق میں کانٹے نکل آئیں ایک طرح سے، اس وقت ٹھنڈا پانی ملے، اس ٹھنڈے پانی سے اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ محبوب ہو. ان حالات کی بات ہو رہی. اور انسان اگر کبھی زندگی کے اندر اس کیفیت سے نہ گزرا ہو کہ یہ پانی یہ کیسے ہوتا ہے، تو پھر اس کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ میں عمرے پر گیا تو ہوتا ہے، وہ تو اپنی اختیار کی چیز نہیں، تو فلائٹ ایسے وقت میں تھی کہ دوپہر کو پہنچے ہم، سخت گرمی بہت شدید، تو مشورہ ہو گیا کہ عمرہ بھی کر لیتے ہیں. تو اس شدید گرمی کے اندر دوپہر کو عمرہ بھی کر لیا، روزہ بھی تھا، رمضان تھا. تو جب شام ہوئی تو پہلی دفعہ زندگی میں مجھے پتا چلا کہ یہ جو محاورہ ہے حلق میں کانٹوں والا، یہ بالکل صحیح محاورہ ہے. شدید پیاس کے عالم میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کے حلق میں چبھتی ہیں چیزیں، کوئی چیز باقاعدہ یہ کہتے ہیں میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں. عین یہی کیفیت ہوتی ہے. جس نے بھی محاورہ بنایا ہے بالکل اس کیفیت سے گزر کے بنایا ہے. تو عصر کے بعد، وہاں تو آپ کو پتا عصر جلدی ہوتی ہے، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک بس پانی کی طلب تھی، پانی کی. افطاری کا وقت ہوا تو شاید میں اپنے سامنے زمزم، حرم کے اندر بیٹھے تھے، کوئی زمزم کے 12 یا 15 گلاس اپنے سامنے رکھ کے بیٹھا کہ جیسے ہی افطاری ہوگی بس ایک کے بعد ایک گلاس اور ایک کے بعد دوسرا گلاس. تو 14 یا 15 گلاس اپنے سامنے رکھے زمزم کے کولر سے بھر کے. تو میرے ساتھ ادھر ادھر کے لوگ سب جاننے والے پہچاننے والے آ جاتے ہیں. تو کوئی چیز لا رہا ہے، کوئی چیز لا رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے کیسے بتاؤں کہ میں اس وقت پانی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے یہاں پر. تو لوگ مختلف چیزیں لا کر دسترخوان میں سامنے رکھ رہے تھے، اور یقین کریں کہ نہ میں اس کو دیکھ پا رہا تھا ان چیزوں کو، نہ مجھے پتا تھا کہ کیا اس کو فرصت تھی. یہ تھا کہ کب اذان ہوتی ہے اور یہ کب 15 16 18 گلاس پانی جو ہے نا وہ ہم پی لیں. یہ ہے ماء البارد. اس کیفیت میں اگر کسی بندے کو حکم الہی اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو غالب کر دے، اس کو اللہ کی محبت زیادہ کہتے ہیں. یہ مانگا ہے داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اپنی محبت میرے لیے ایسی کر دے. اچھا جی، ایک اور اگلی اس کو بھی دیکھیں، یاد کریں. اور ایک دعا آپ کو بتا دیتا ہوں جو آئیں گی، اور بھی اس پہ دعائیں آئیں گی ہیں، دیکھوں گا کسی اس کتاب میں کم ہے کسی اور سے. وہ یہ ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم اعظم ہے. یہی اسی لفظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، متعدد احادیث ہیں اس بارے میں کہ ایک اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں سے ایک اسم اعظم ہے. اور اسم اعظم کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جو دعا سے پہلے لے گا، اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم کے نام سے پکار لے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. تو اس باب میں جو اسم اعظم ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی جتنی احادیث ہیں ان میں ایک سے زائد چیزیں پھر آتی ہیں. جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، تو بالکل بالتعین معلوم نہیں ہے، پورے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا کہا گیا. بعض روایات میں تو پورا رمضان ہے کہ پورے رمضان میں تلاش کرو، بہت تعین کے ساتھ نہیں بتایا گیا. یہ جمعے کا دن ہے
جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ گھڑی پھر ایسے بالکل متعین نہیں ہے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے وہ سارے اقوال جمع کیے ہیں تو کوئی 35 40 45 اقوال بنتے ہیں، وہ تھوڑا سا اس کو مخفی رکھا جاتا ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں پھر اسی لیے ایک سے زائد روایات ہیں، تو پھر علماء نے کیا کیا کہ اس باب میں جتنی 4 یا 5 روایات جو ہیں اسم اعظم کے بارے میں، 5 کو جمع کر دیا کہ چلو کہا گیا نا یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، 5 باتیں آئی ہیں، تو پھر 5 میں سے ایک تو لازماً ہے، تو 5 کو ملا کر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو لازماً اس میں اسم اعظم۔ ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ، یہ ترمذی میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظوا بیا ذا الجلال والاکرام، آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرو، یا ذا الجلال والاکرام کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ اس پر پھر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو اسم اعظم والی بات آپ نے فرمائی ہے تو وہ اس میں سے، یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور کیونکہ کس طرح ہے یہ، ایک تو یہ روایت ہے، ایک جگہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا وہ پڑھ رہا ہے یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، تو آپ نے صحابہ سے کہا اب یہ اللہ سے جو مانگے گا قبول ہو جائے گا، کیونکہ یہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھ رہا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا تو قبول ہو جائے گا۔ اس روایت کو اس روایت کے ساتھ ملا کر محدثین نے کہا کہ یا ذا الجلال والاکرام یہ کیا ہے؟ اسم اعظم میں سے، تو اپنی دعاؤں میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک دعا اور ہے لیکن اس کو پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ کر لیں گے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال میں آپ نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، 23 سال کی زندگی میں نبوت ملنے سے وفات تک، ان ساری دعاؤں کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ 23 سال کی دعائیں اس 1-2 جملوں کے اندر آ جائیں ساری کی ساری، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بتائیں۔